السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ سبسکرائبر، میں ہوں عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک۔ دوستو، آج ہم گورنمنٹ آف رومانیہ اسکالرشپ 2021 کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہر سال گورنمنٹ آف رومانیہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ اناؤنس کرتی ہے، تو اس دفعہ جو اسکالرشپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 30 اپریل 2021، اور اس میں آل فیلڈس کے پروگرام اویلیبل ہیں۔ جب بی ایس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ایم فل کے لیے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پی ایچ ڈی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میڈیسن، ڈینٹل میڈیسن اور فارمیسی کے علاوہ آپ ہر ایک کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس اسکالرشپ کی کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور اس کے اپلائی کرنے کا مکمل پروسیس کیا ہے، تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور مزید اس اسکالرشپ کی ڈیٹیل کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم رومانیہ گورنمنٹ اسکالرشپ 2021 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل کے بارے میں، ہوسٹ کنٹری جو ہے رومانیہ ہے، یعنی جہاں پہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے وہ رومانیہ کنٹری ہے۔ نمبر آف اسکالرشپ جو ہے 85 اسکالرشپ پر کنٹری ہے۔ ڈگری لیول جو ہے وہ آپ جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہے انڈر گریجویٹ، ماسٹر اور ڈاکٹریٹ، یعنی جنہوں نے ایف ایس سی کی ہے وہ انڈر گریجویٹ یعنی بی ایس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے وہ ایم فل، ایم ایس یا ماسٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے وہ ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ فائنانشیل کوریج فلی فنڈڈ ہے، اور اس میں ایک چیز ہے، ایئر ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو اپنا خریدنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہر چیز آپ کو پرووائڈ کریں گے، حتیٰ کہ منتھلی اسٹیپنڈ بھی اس میں موجود ہے۔ آگے اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے 30 اپریل 2021، یعنی 30 اپریل 2021۔ اب اس میں فیلڈز کون کون سی اویلیبل ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ میجر فیلڈ جو ہیں وہ ہے آرکیٹیکچر، ویژول آرٹ، رومانین کلچر اینڈ سویلائزیشن، جرنلزم، پولیٹیکل سائنس، اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو سائنس، انجینئرنگ، ایجوکیشن سائنس، سوشل اینڈ ہیومن سائنس، ٹیکنیکل اسٹڈیز، آئل اینڈ گیس، ایگریکلچرل سائنس، ویٹرنری اینڈ میڈیسن۔ اب جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، اسکالرشپ آر ناٹ ایوارڈیڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن، ڈینٹل میڈیسن اینڈ فارمیسی۔ ان تین فیلڈ کے علاوہ جو پہلے ذکر کی گئی فیلڈز ہیں ان سب کے لیے وہ ساری فیلڈ اویلیبل ہیں، یعنی میڈیسن، ڈینٹل میڈیسن اینڈ فارمیسی کی فیلڈ اویلیبل نہیں ہے اسکالرشپ کے اندر، باقی ساری فیلڈ یہ اسکالرشپ آفر کر رہی ہے۔ اب اس میں یونیورسٹیز کون کون سی ہیں، تو یہ میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، جہاں سے آپ یونیورسٹیز سرچ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس لنک کو گوگل کروم میں کاپی کرنا ہے، تو آپ کے پاس یونیورسٹیز کی لسٹ آ جائے گی۔ جیسے میں ابھی آپ کو کاپی کر کے بتاتا ہوں، ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہوا ہے، آپ نے اس پہ کلک کر کے ڈائریکٹ آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی، لیکن میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے یونیورسٹیز سرچ کرنی ہے۔ اب یہ یونیورسٹیز کی لسٹ ہے، آپ نے ون بائی ون ایک یونیورسٹی یہاں سے کاپی کر کے سرچ کرنی ہے۔ ان کی ویب سائٹ بھی ساتھ مینشن کی ہوئی ہیں، تو جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جس یونیورسٹی کے میں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان یونیورسٹیز کا نام اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ آپ کوئی سی بھی 2-3 یونیورسٹی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے ایک یونیورسٹی کا نام کاپی کرنا ہے، یا آپ ان کی ویب سائٹ کاپی کر کے گوگل کروم میں پیسٹ کریں گے تو یونیورسٹی کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس میں آپ نے ڈپارٹمنٹ چیک کرنے ہیں، اگر آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ وہاں موجود ہے تو آپ نے اس یونیورسٹی کا نام اپنے پاس نوٹ کر دینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یونیورسٹی کا نام کہاں پھر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں مزید ڈیٹیل میں۔ اب آپ کی جو کلاسز اسٹارٹ ہوں گی وہ نومبر 2021 میں اسٹارٹ ہوں گی، اور جو آپ کے اناؤنسمنٹ یا آپ کا جو رزلٹ آئے گا وہ 15 جولائی 2021 تک آ جائے گا۔ ڈیوریشن آف رومانین اسکالرشپ، یعنی اس کی کتنی ڈیوریشن ہوگی، تو انڈر گریجویٹ یعنی بی ایس والوں کے لیے 3 to 6 ایئر ہوگی، ماسٹر والوں کے لیے 1.5 to 2 ایئر، اور پی ایچ ڈی والوں کے لیے 3 to 4 ایئر ڈیوریشن ہوگی۔
فائنینشیل بینیفٹس اینڈ کوریج جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس اسکالرشپ از fully funded by Romanian Ministry of Education and Ministry of Foreign Affairs. Therefore, there is fully funded scholarship in Romanian for all international students. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کون کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. فری آف چارج ٹیوشن فی، فری آف چارج اکوموڈیشن، منتھلی اسٹیپینڈ کس حساب سے دیا جائے گا؟ 65 یورو پر منتھ فار انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ، 75 یورو پر منتھ فار ماسٹر اسٹوڈنٹ اور 85 یورو پر منتھ فار پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ یعنی پی ایچ ڈی والے اسٹوڈنٹس کے لیے. دس اسکالرشپ ڈو ناٹ کور انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو ٹکٹ اپنا خریدنا پڑے گا. ٹکٹ اتنا مہنگا نہیں ہے ان کا، ہر بندہ ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے. اچھا، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اس کا؟ فارن سٹیزن کمنگ فرام آل اسٹیٹس آف دا ورلڈ ایکسیپٹ یورپین ممبر اسٹیٹس، یعنی یورپین ممبر کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں وہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، جن کے پاس رومانین سٹیزن شپ ہے وہ بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. یعنی پاکستانی AJK اور یہ سارے اپلائی کر سکتے ہیں. جن کے پاس 12 ایئر ایجوکیشن ہے وہ بیچلر کے لیے اپلائی کریں گے، اور جن کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہے وہ ماسٹر کے لیے، اور جن کے پاس 18 ایئر ایجوکیشن ہے وہ PhD کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. میڈیکلی اینڈ فزیکلی شوڈ بی فٹ، یہ آپ کے پاس میڈیکل پروف ہونا چاہیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اور دوسری بات، ناٹ ہیو اینی ادر اسکالرشپ ریسیپینٹ، یعنی آپ کوئی اور اسکالرشپ نہ لے رہے ہوں. اور سب سے اہم چیز کہ لینگویج ریکوائرمنٹ، تو اس اسکالرشپ کی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی لینگویج ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کو کسی قسم کا کوئی انگلش یا کسی بھی لینگویج کا کوئی سرٹیفکیٹ پرووائڈ نہیں کرنا. اور بیچلر اور MPhil کے لیے رومانین لینگویج میں پڑھنا مسٹ ہے، وہاں پر رومانین لینگویج میں پڑھایا جائے گا. یہ جو موڈ آف انسٹرکشن ہوگا وہ آپ کا رومانین ہوگا. اور PhD کے لیے آپشنل ہے، آپ رومانین لینگویج میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہ آپ انگلش میں چاہیں تو آپ انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایج ریسٹرکشن، ناٹ مور دین 35 ایئر آف ایج فار بیچلر اینڈ ماسٹر اسٹڈیز اینڈ 45 ایئر ریسپیکٹیولی فار ڈاکٹریل اسٹڈیز. تو یہ تھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیڈ لائن میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر کنٹری کی الگ الگ ڈیڈ لائن ہے. ہر کنٹری والے اپنی ایمبیسی کی سائٹ پہ جا کر آفیشیل اناؤنسمنٹ سے پتہ کر سکتے ہیں، یا سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے 30 اپریل 2021. اب اس کا اپلائی کس طرح کرنا ہے؟ The application process is online for the scholarship. You need to check the website for Embassy of Romania in your country. سب سے پہلے آپ نے یہ اپینڈکس 1 کے نام سے جو فارم ہے یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہ ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. منسٹری آف فارن افیئر یعنی یہ رومانیہ اسکالرشپ کی افیشیل ویب سائٹ ہے. یہاں پہ انہوں نے اسکالرشپ آفرڈ بائی رومانین اسٹیٹ ٹو دا فارن سٹیزن تھرو دا MFA. یہاں پر یہ 2 فارم انہوں نے دیے ہوئے، اپینڈکس 1 اپینڈکس 2. جو اپینڈکس 1 ہے یہ آپ کے پاس PDF میں بھی اویلیبل ہے، ورڈ میں آپ کو چاہیے تو آپ ورڈ میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. جو اپینڈکس 2 ہے یہ صرف اور صرف ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. ان میں انہوں نے اپنا پیٹرن دیا ہوا ہے CV کا، آپ نے کس طرح سے CV بنا کے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے اپلائی کرنے ہیں. آپ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ ہے اپینڈکس 1. تو دیکھتے ہیں فارم کس طرح ہے. تو سب سے پہلے یہ فارم ہے، یہ آپ کے پاس 4 پیجز پر مشتمل فارم ہے. آپ نے اس کو فل کس طرح کرنا ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جسٹ اگر PDF کی فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو آپ نے ٹائپ رائٹر پہ کلک کرنا ہے. ٹائپ رائٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کر کے کچھ بھی اپنا نام ایٹسیکٹرا آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے یہاں پہ نام لکھا تو آپ لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ کے پاس انہوں نے ورڈ کا آپشن بھی دیے ہوئے تو آپ ورڈ کی فائل ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں پر آپ مینولی لکھ سکتے ہیں. اب فارم کو فل کس طرح کرنا ہے تو اس کا پروسیس میں بتاتا ہوں. سر نیم جو ہے وہ آپ نے
یہاں پہ لکھنا ہے اور گیون نیم یہاں پہ لکھنا ہے، یعنی جو آپ کا فرسٹ نیم ہے وہ آپ نے بعد میں لکھنا ہے اور جو آپ کا لاسٹ نیم ہے وہ آپ نے پہلے لکھنا ہے۔ جیسے میرا نام عمر شہزاد ہے تو میں لکھوں گا شہزاد عمر، سر نیم کی جگہ میں شہزاد لکھوں گا اور گیون نیم کی جگہ عمر لکھوں گا۔ پریویس سر نیم یعنی آپ کا پرانا کوئی نام ہے تو آپ نے یہاں پہ ناٹ اپلیکیبل لکھنا ہے۔ ڈیٹ اینڈ پلیس آف برتھ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ڈیٹ اینڈ پلیس آف برتھ یعنی یہاں پہ کنٹری پاکستان، پلیس جو بھی ہوئی، ڈیٹ آف برتھ یعنی جو بھی ڈیٹ آپ کی ہوئی آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد ہے پیرنٹ گیون نیم، تو پیرنٹ گیون نیم وہی آپ کا نام ہوگا، اگر آپ نے چینج نہیں کروایا تو وہی نام آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ سیکس جینڈر یعنی میل ہیں یا فیمیل ہیں آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے سمپلی۔ سول اسٹیٹس یعنی میرڈ ہیں، سنگل ہیں، ڈائیورس ہیں، وڈو ہیں، جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ایکچوئل سٹیزن شپ، آپ کی سٹیزن شپ کون سی ہے، پاکستانی۔ پریویس سٹیزن شپ، اگر آپ کی کوئی اور پریویس سٹیزن شپ ہے تو آپ نے لکھ دینی ہے، ورنہ یہاں پہ آپ نے ناٹ اپلیکیبل لکھ دینا ہے۔ ٹریول ڈاکومنٹس یعنی ٹریول ڈاکومنٹس آپ کا یعنی پاسپورٹ میں آپ نے یہاں پہ پاسپورٹ لکھنا ہے، یہاں پہ سیریز آرڈنری، پاسپورٹ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد کنٹری ایشوڈ بائی پاکستان، ڈیٹ آف ایشو اور ڈیٹ آف ویلیڈیٹی یہاں پہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایکچوئل پرماننٹ ریزیڈنس کنٹری، جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ پاکستان لکھنا ہے۔ سٹی اپنی لکھنی ہے۔ پروفیشن، جو اگر آپ جو جاب کر رہے ہیں پارٹ ٹائم یا فل ٹائم وہ اپنا پروفیشن لکھیں گے، وگرنہ آپ نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ لکھ دینے ہیں۔ ورک پلیس، جہاں آپ کام کر رہے ہیں تو وہی بات اگر کر رہے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ ناٹ اپلیکیبل آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ کمپلیٹ میلنگ ایڈریس، تو یہاں پہ اپنے گھر کا کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے یہاں پر۔ اب اس کے بعد جو سیکنڈ پیج ہے یہاں پہ لکھنا ہے ایکیڈیمک کوالیفیکیشن۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، نیم اینڈ لوکیشن آف سیکنڈری اسکول، یونیورسٹی، تو یہاں پر اگر جو لوگ بی ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ فرسٹ آپشن میں اپنے ایف ایس سی کے اسکول کا نام، اس کے بعد سیکنڈ میں آپ نے میٹرک کا، اور جو ایم فل کے لیے کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے بی ایس کا، پھر ایف ایس سی کا، پھر میٹرک کا، اور جو پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے ایم فل کا، پھر اس کے بعد سیکنڈ رو میں آپ نے بیچلر کا لکھنا ہے اور تھرڈ رو میں آپ نے ایف ایس سی کا لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آف ایڈمیشن، ڈیٹ آف کمپلیشن، پہلے ڈیٹ آف ایڈمیشن لکھنی ہے، اس کے بعد سلیش ڈال کے ڈیٹ آف کمپلیشن لکھنی ہے۔ ٹائپ ڈپلوما اپٹین، اگر بی ایس کیا ہے تو بی ایس انگلش یا جو چیز بھی آپ نے کی ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد اسٹڈی پروگرام پریفرنس ان رومانیہ، تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اسٹڈی فیلڈ، تو یہاں پہ اپنی فیلڈ لکھنی ہے۔ انڈر گریجویٹ کے لیے اگر آپ جیسے بائیو کیمسٹری میں کر رہے ہیں یا جس بھی فیلڈ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں، دو آپشن میں آپ آپشن 1 میں ایک سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپشن 2 میں بھی آپ سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہے یونیورسٹی، تو یونیورسٹی والے یہاں پہ جو یونیورسٹیز آپ نے اپنے لیے چوز کی تھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کن یونیورسٹی نے ایڈمیشن آفر کیے ہوئے ہیں اسکالرشپ کے تھرو، تو آپ نے یونیورسٹیز اپنے لیے سرچ کرنی ہے، ان کا نام اپنے پاس نوٹ کرنا تھا، وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ جو ماسٹر والے ہیں وہ ان 3 کالمز کو فل کریں گے، اور جو پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں وہ لاسٹ والے 3 کالم کو فل کریں گے۔ لاسٹ میں آپ کے پاس ہے آئی آلریڈی ہیو رومانین لینگویج سرٹیفکیٹ، اگر آپ کے پاس رومانین انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ہے تو آپ نے یس کرنا ہے، وگرنہ آپ نے نو کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد ہے proficiency in other languages, please fill in as appropriate, excellent, good, poor۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور سرٹیفکیٹ ہے تو آپ وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے رومانین کا آپشن دیا ہوا ہے، نہیں ہے تو آپ ناٹ اپلیکیبل لکھ سکتے ہیں۔ اگر انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، آئیلیٹس، جی آر ای ٹوفل، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے پاس ہے تو آپ نے یہاں پہ انگلش ریٹن میں آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں، ایکسیلنٹ ہیں، گڈ ہیں، پور ہیں اسپیکنگ میں، اور جس یونیورسٹی یا جس ادارے نے آپ کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا ہے تو آپ نے اس ادارے کا نام لکھنا ہے۔ جیسے میرے پاس ہزارہ یونیورسٹی کا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے تو میں نے
یہاں پہ انگلش لکھا، انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے تو یہاں پہ انگلش لکھا، یہاں پہ ایکسلنٹ، گڈ، پور جو بھی ہے، اور یہاں پہ ہزارہ یونیورسٹی کا نام لکھ دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایتھورائز ٹرانسلیشن آف ریسپیکٹیو ڈاکومنٹ ان انگلش، فرینچ، رومانین۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس انگلش کے علاوہ کسی اور لینگویج میں ہیں تو آپ نے اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کروانا ہے۔ فوٹو کاپی آف سرٹیفکیٹ اور اسٹڈی کاپی آف برتھ سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اور اسے کس ترتیب سے آپ نے سبمٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیٹ، سگنیچر کرنے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس کی لسٹ دی ہوئی ہے، میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں۔ اس کے بعد اپلیکنٹ ڈکلیریشن، آئی دا انڈرسائنڈ، یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، یہاں پہ ای میل ایڈریس اور یہاں پر آپ نے فون نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ اور اپنا سگنیچر، یہ نیچے رومانین میں ہے تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، آپ نے جسٹ انگلش والے پورشن فل کرنے ہیں۔ تو یہ آپ کا فارم فل ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اسے پی ڈی ایف میں سیو کر دینا ہے، اور اس کے بعد جو جو ڈاکومنٹس اس کے ساتھ لگیں گے وہ میں آپ کو 1 بائی 1 بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاس سٹیپ 1 تھا جو ہم نے اپنا اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے۔ اب سٹیپ 2 ہمارے پاس ہے پریپیئر یور ڈاکومنٹ سیٹ ان اے سیکوینس، چیک دا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ سیکشن۔ تو آپ نے کس ترتیب سے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دا ایم ایف اے اپلیکیشن فارم یعنی اپینڈکس 1، تو جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہوگا آپ نے اسے 01 اپینڈکس 1 کے نام سے سیو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لیگلائز کاپی آف obtained اسٹڈی ڈپلوماز، لیگلائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے نوٹری پبلک کی سٹیمپ لگوانی ہے۔ آپ کی عدالتوں میں، آپ کی کچہری میں، آپ کے تحصیل میں نوٹری پبلک کافظ ہوگا، آپ نے وہاں سے اپنے ڈاکومنٹس کو لیگلائز کروانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایچ ایس سی سے بھی کروا سکتے ہیں، ایمبیسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے بھی ڈپلوماز ہیں یعنی ڈگریز جتنی بھی ہیں آپ نے انہیں لیگلائز کروانا ہے، اور اسے آپ نے نام دینا ہے 02۔ جتنے ڈاکومنٹس ہوں گے تو آپ نے اس حساب سے 021، 022، 023، 024 اس طرح آپ نے نام دے کر پی ڈی ایف فائل میں سیو کرنے ہیں۔ اس کے بعد لیگلائز کاپی آف میٹریکولیشن شیٹس سپلیمنٹ ریلیٹڈ، اس کے علاوہ جو آپ کی ٹرانسکرپٹ ہوں گی میٹرک سے لے کر کرنٹ اسٹڈی تک، جہاں تک آپ نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے تو وہاں تک آپ نے انہیں بھی لیگلائز کروانا ہے نوٹری پبلک یا ایمبیسی یا اپنے ہائر ایجوکیشن سے۔ تو اس کے بعد آپ نے اسے 03 کا نام دینا ہے، اور جتنے فائلز ہوں گی تو آپ نے 031، 032، 033 اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ لیگلائز کاپی آف برتھ سرٹیفکیٹ اینڈ سرٹیفکیٹ ٹرانسلیشن ون آف دا فالوئنگ لینگویج، یعنی جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے آپ نے انہیں فرینچ، رومانین یا انگلش میں ہی ٹرانسلیٹ کر کے، اگر ہیں انگلش میں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں اردو میں ہیں یا کسی اور زبان میں تو آپ نے انہیں ٹرانسلیٹ کروا کے ایتھورائز کروانا ہے۔ تو برتھ سرٹیفکیٹ کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ کاپی آف 3 پیجز آف دا پاسپورٹ، تو 3 پیجز پاسپورٹ کے، اس کے بعد میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ، اس کے بعد آپ کی سی وی، اور اسی طرح 2 پاسپورٹ سائز پکچرز آپ کی چاہیے۔ اس کے بعد سٹیپ 3 میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان سارے ڈاکومنٹس کو آپ نے ترتیب کے ساتھ ارینج کرنا ہے ایک فولڈر بنا کے، اس میں اپنے سارے ڈاکومنٹس نمبر وائز رکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ میل، میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، یہ میل دی ہوئی ہے، یہ آپ نے فارن ایمبیسی، جو آپ کی پاکستان میں جو ایمبیسی ہے اس کی ویب سائٹ پر بھی یہ ای میل ایڈریس مینشن ہے، تو آپ نے اس میل پر بھیج دینا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ایمبیسی آف رومانیہ ان دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو یہ ان کی میل یہاں پر دی ہوئی ہے، آپ نے اس میل پر بھیجنی ہے۔ جو اپنے سارے ڈاکومنٹس آپ نے ارینج کیے ہوئے ہیں تو آپ نے اس میل پر بھیج دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے میل سینڈ کرنی ہے، ان دا ای میل ایڈریس ٹو دا ایمبیسی اسٹیٹ یور فل نیم، فیملی نیم فرسٹ پلس گیون نیم، یعنی اپنا پورا نام میل میں سبجیکٹ کی جگہ لکھ کر بھیجنا ہے۔ اور فار ایکسیپٹنس لیٹر، اب جو آپ کو میں نے رومانیہ اسٹیٹ کی ویب سائٹ پر دوسرا لیٹر بتایا تھا اپینڈکس 2 کے نام سے، یہ ایک سی وی ٹائپ کا ایک فارم ہے، آپ نے اس طرح اپنی سی وی بنانی ہے، اور آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس فارمیٹ کی سی وی اپلوڈ کرنی ہے۔
تو میں آپ کو وہ فارمیٹ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ رہا اپینڈکس 2 کے نام سے جو تھی دیکھیں کریکولم وٹائے، یہ آپ نے ریپلیس کرنے ہیں. ریپلیس وتھ فرسٹ نیم، سر نیم، اپنا ریپلیس وتھ ہاؤس نمبر، ریپلیس وتھ فون نمبر، اسٹیٹ ای میل ایڈریس، یہ ساری چیزیں. ورک ایکسپیرینس، ایجوکیشنل ٹریننگ، پرسنل اسکل، لیدر لینگویج، یہ ساری چیزیں آپ نے اس ٹائپ کی آپ نے جو سی وی بنانی ہے وہ اس ٹائپ کی بنا کے آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے اگر اپلائی کریں گے تو آپ نے اس ٹائپ کی سی وی بنانی ہے. اور کوشش کریں کہ جو ایم بی سی کو آپ سی وی بھیجیں وہ بھی اس فارمیٹ میں اس ٹائپ کی بنی ہوئی ہو. اس کے علاوہ ان کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کے لیے یہ لنک میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو ڈسکرپشن میں یہ لنک بھی دے دوں گا. لسٹ آف یونیورسٹیز کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا. اس کے علاوہ جہاں سے آپ نے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. یہ ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ جس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا. یہ رہا منسٹری آف فارن افیئرس اسکالرشپ آفرڈ بائی رومانیہ اسٹیٹ، یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. یہاں سے آپ کو فارم اپینڈکس 1 جو ہے یہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہے، آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جو ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس سی وی کا فارمیٹ انہوں نے دیا ہوا ہے. یہ ورڈ میں بھی ہے اور پی ڈی ایف میں بھی ہے. آپ ورڈ ڈاؤن لوڈ کریں یا پی ڈی ایف کی فائل ڈاؤن لوڈ کریں، جو آپ کو ایزی لگے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اگر اس کے علاوہ بھی کسی کو کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ.